تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 30واں پارہ سورۃ العادیات مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ عادیات آیت نمبر 1۔ والعادیات ضبحا۔ ترجمہ: قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی جب وہ سینے سے آواز نکالتے ہیں۔ سورہ عادیات آیت نمبر 2۔ فالموریات قدحا۔ ترجمہ: پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر۔ سورہ عادیات آیت نمبر 3۔ فالمغیرات صبحا۔ ترجمہ: پھر اچانک حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت۔ سورہ عادیات آیت نمبر 4۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ ترجمہ: پھر اس سے گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ سورہ عادیات آیت نمبر 5۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ ترجمہ: پھر اسی وقت دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ سورہ عادیات آیت نمبر 1 تا 5 کی تفسیر۔ آیات میں جو مشکل الفاظ ہیں پہلے ان کی وضاحت کی جائے گی اور اس کے بعد ان کا مفہوم سمجھنے میں دقت نہ ہوگی۔ العادیات، الجاریات بسرعۃ، بڑی تیزی سے دوڑنے والیاں۔ الذبح، وہ آواز جو تیز دوڑتے وقت گھوڑے کے سینے سے نکلتی ہے۔ یہ آواز ہنہنانے وغیرہ سے بالکل جدا ہوتی ہے۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے غازیوں کے گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی ہے جو تیزی سے دوڑتے ہیں۔ موریات، پتھر سے آگ نکالنے کو ایرا کہتے ہیں۔ قدح، دو سخت چیزوں کا آپس میں ٹکرانا جس سے چنگاریاں جھڑتی ہیں۔ یہاں مجاہدین کے گھوڑوں کی دوسری صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اپنے سم جب زور سے پتھر پر مارتے ہیں تو اس سے چنگاریاں جھڑنے لگتی ہیں۔ ان چنگاریوں کو اہل عرب نار الحباحب کہتے ہیں۔ حباحب ایک بخیل آدمی کا نام تھا۔ وہ کھانا پکانے کے لیے اس وقت آگ جلاتا جب سب لوگ کھانا پکا کر اور کھا کر سو جاتے اور کسی مہمان کے آنے کا وقت بھی گزر جاتا۔ اس وقت بھی وہ آگ کو زیادہ روشن نہ کرتا بلکہ بڑی مدھم لو پر کھانا پکاتا اور کسی کے پاؤں کی آہٹ سنتا تو اس کو بجھا دیتا۔ ایسی آگ جس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جائے اسے نار الحباحب کہتے ہیں۔ گھوڑوں کے سموں سے جو آگ نکلتی ہے اسی وجہ سے اس کو بھی اس لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ المغیرات، کسی پر اچانک حملہ کر دینا۔ حملہ آور اکثر صبح کے وقت دشمن پر ناگہانی ہلہ بولتے تھے تاکہ دشمن کو بے خبری میں جا لیں۔ وہ وقت آرام و سکون کا ہوتا ہے اور دشمن کی غفلت سے فائدہ اٹھانے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ نیز صبح کے اجالے میں خوب دیکھ کر نشانہ باندھا جا سکتا ہے۔ النقع، غبار کو کہتے ہیں۔ اثرنا، غبار اڑانا، گرد کو پھیلانا۔ جمع، جتھا، انبوہ، لشکر۔ حملہ آور جب حملہ کرتے ہیں تو وہ دشمن کی فوجوں میں داخل ہو کر ان پر اپنے وار کرتے ہیں۔ مشکل الفاظ سمجھ لینے کے بعد اب آیات کے مفہوم پر مزید غور فرمائیے۔ اس صورت کا آغاز بھی قسم کھا کر کیا جا رہا ہے اور قسم مجاہدین کے ان گھوڑوں کی کھائی جا رہی ہے جو ان خوبیوں سے متصف ہوتے ہیں۔ تیز رفتاری سے جب دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے ایک خاص قسم کی آواز نکلتی ہے جو دشمن کو مرعوب کرنے میں بڑی مؤثر ہوتی ہے۔ وہ اپنے بھاری بھرکم سم جب پتھروں پر زور سے مارتے ہیں تو آگ کی چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں۔ وہ صبح سویرے دشمن پر یلغار کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے ساری فضا گرد و غبار سے اٹھ جاتی ہے۔ وہ بے خطر دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں اور ان کو تہو بالا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حافظ ابو بکر ابن العربی احکام القرآن میں لکھتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بھی قسم اٹھائی جیسے یاسین والقرآن الحکیم میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی بھی قسم اٹھائی جس طرح لعمرک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں کی، ان کے ہنہنانے کی، ان کی اڑائی ہوئی غبار کی اور ان کے سموں سے جو آگ نکلتی ہے اس کی بھی قسم اٹھائی۔ ان آیات میں اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں فقط صفات بیان کی گئی ہیں، عادیات، موریات وغیرہ،
لیکن ان کا موصوف بیان نہیں کیا گیا۔ اس سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر زمانے کے غازیوں کے سامان حرب کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے جن میں یہ صفات پائی جائیں۔ میں مجاہد گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کیا کرتے تھے اور ان گھوڑوں میں یہ صفات پائی جاتی تھی۔ آج گھوڑوں کی جگہ ٹینکوں نے لے لی ہے اور یہ تمام صفات بدرجہ اتم ان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ وہ جب تیزی سے دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ان سے ایک خاص قسم کی گڑگڑاہٹ نکلتی ہے۔ وہ آگ بھی اگلتے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں گرد و غبار بھی اڑاتے ہیں، دشمنوں کے مورچوں میں بھی گھس جاتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان ٹینکوں کی قسم ہے تو بھی بعید نہ ہوگا، اور مستقبل قریب میں کوئی اور اسلحہ تیار ہو جائے جو ٹینکوں کی جگہ لے لے اور اس میں یہ خوبیاں پائی جائیں تو ان کا اطلاق اس جدید اسلحے پر بھی ہو سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ سورہ عادیات آیت نمبر 6۔ ان الانسان لربه لکنود۔ ترجمہ: بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر گزار ہے۔ سورہ عادیات آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ یہ جواب قسم ہے کہ انسان اپنے رب کے احسانات اور نوازشات پر سخت ناشکری کا اظہار کرنے والا ہے۔ اس کے لبوں پر ہمیشہ شکوہ رہتا ہے، ہزاروں نعمتوں کے باوجود اگر اس کی کوئی ایک تمنا پوری نہ ہو تو شکایات کا دفتر کھول دیتا ہے جو ختم ہونے میں نہیں آتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں لَقَنُودٌ لَقَفُورٌ۔ قنوت کا معنی کفور ہے یعنی ناشکرا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ مصیبتوں کا ذکر کرتا ہے اور نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ القنوت، جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں خرچ کرے اس کو قنوت کہتے ہیں۔ اس لیے اس زمین کو بھی قنوت کہتے ہیں جو بنجر اور کاشت کے قابل نہ ہو۔ سورہ عادیات آیت نمبر 7۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ ترجمہ: اور وہ اس پر خود گواہ ہے۔ سورہ عادیات آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ انسان ناشکر گزار ہے کسی غیر معمولی غور و خوض کی ضرورت نہیں، انسان کے اپنے اطوار و اعمال اس بات کی شہادت دینے کے لیے کافی ہیں۔ سورہ عادیات آیت نمبر 8۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ ترجمہ: اور بلا شبہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ سورہ عادیات آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ خیر سے مراد یہاں مال و دولت ہے، اور مال و دولت سے انسان کی محبت اظہر من الشمس ہے۔ گناہوں کا یہ سیل بے پناہ، مظالم کی یہ آندھیاں، مزدور اور سرمایہ داروں کے درمیان یہ خون ریز تصادم، سب کے پس پردہ دولت کی یہی بے پناہ محبت اور لالچ کار فرما ہے۔ دوست دوست کو لوٹ رہا ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، انسان انسان کے در پہ آزار ہے۔ یہ سب کچھ دولت کے لالچ کے باعث ہو رہا ہے۔ تمام تعلقات، تمام دوستیاں، تمام رشتہ داریاں دولت کے طلسم ہوش ربا کے سامنے بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ انسان کا عمل اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اس کو جتنی ہوس سیم و زر کی ہے، اس کے دل میں جتنی چاہت دولت و ثروت کی ہے اتنی اور کسی چیز کی نہیں۔ اس کے حصول کے لیے جو انتھک محنتیں کرتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، اپنی آسائش سے دستکش ہوتا ہے، اور بسا اوقات اپنی عزت و آبرو کو بھی خاک میں ملا دیتا ہے اور اپنی زندگی کو طرح طرح کے خطرات سے دوچار کر دیتا ہے، اس کی اور کہیں مثال نہیں ملتی۔ سورہ عادیات آیت نمبر 9۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور۔ ترجمہ: کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب نکال لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے۔ سورہ عادیات آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ یہ شخص جو دولت کے جنون میں تمام اقدار کو بڑی بے دردی سے پامال کر رہا ہے، اپنے رب کو بھی بھولے ہوئے ہے اور اس کی مخلوق کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا رہا ہے، کیا اس نادان کو اتنی بھی خبر نہیں کہ ایک دن آنے والا ہے جب اسے قبر سے نکال کر حشر کے میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا اور اس سے اس کی دنیوی زندگی کے بارے میں سختی سے باز پرس کی جائے گی۔
سورہ عادیات آیت نمبر 10۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، ترجمہ، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو سینوں میں پوشیدہ ہے۔ سورہ عادیات آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حُصِّلَ ابرزا، یعنی اس کا معنی ظاہر کرنا ہے۔ قیامت کے دن صرف اس کے ظاہری اعمال کی ہی جانچ پڑتال نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ارادوں، نیتوں اور اس کے قلبی جذبات اور باطنی کیفیات سب کی سب آشکارا کر دی جائیں گی، اور ہر ایک کو پرکھا جائے گا کہ اس نے جو کچھ کیا اس کے پس منظر میں کون سے جذبات کار فرما تھے، کس نیت سے اس نے یہ سارے کام کیے۔ اس کے وہ گھناؤنے مقاصد جن پر اس نے حسن بیان کے ریشمی غلاف چڑھا رکھے تھے سب ظاہر کر دیے جائیں گے۔ نہاں خانہ دل میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اگرچہ دنیوی عدالتیں بھی مجرم کی نیت اور ارادے کو اہمیت دیتی ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں جس کے ذریعے وہ اس نازک ذمہ داری کو پورے وثوق کے ساتھ انجام دے سکیں۔ یہ کام صرف عدالت الہیہ میں ہی بحسن و خوبی انجام پا سکتا ہے، اس لیے اس عدالت کے فیصلے سراسر حق ہوں گے۔ عدل و انصاف کے ادنا سے ادنا اور نازک سے نازک تقاضوں کو بھی پورا کیا جائے گا۔ سورہ عادیات آیت نمبر 11۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، ترجمہ، یقیناً ان کا رب ان سے اس روز خوب باخبر ہوگا۔ سورہ عادیات آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ آج بھی ان کے حالات سے پوری طرح واقف ہے، لیکن اس روز کی آگاہی اور باخبری کی کیفیت بالکل جداگانہ ہوگی۔ اللہم انا نشہد انک خبیر بما فی صدورنا ونشہد انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رؤوف یا رحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی شفیع المذنبین رحمت